الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى في مقام آخر: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وعن عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال: إن ترك الشيطان أحدا لترك هذا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, मैंने आपके सामने एक रिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पढ़ी है, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न दीनार रहमहुल्लाह जो जलीलुल क़द्र ताबईन में से हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के शागिर्द हैं, फरमाते हैं कि खरजतु मआ अब्दुल्लाह इब्न उमर इला सूक़, कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बाज़ार की तरफ निकला। फमर्र अला जारियतिन सगीरतिन तुगन्नी, तो उनका गुज़र एक छोटी बच्ची के पास से हुआ जो गाना गा रही थी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया: इन तरक शैतानु अहदन लतरक हादा। अगर शैतान किसी को छोड़ता तो इस छोटी बच्ची को छोड़ देता। यानी अगर शैतान किसी को गुनाह की तरफ खींचने से छोड़ देता तो इस बच्ची को छोड़ता कि ये छोटी सी है, नाबालिग है, गैर मुकल्लफ है। लेकिन शैतान इतना मक्कार है और इतना इंसान को गुमराह करने के लिए कोशिश और मेहनत करता है कि उसने इस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसको भी गाना गाने में लगा दिया। तो ये हदीस हमारे लिए बड़ी इबरत का सामान है, बिलखुसूस इस ज़माने में कि जब
گانا باجے کے آلات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان سے بچنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس حدیث میں پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی بزرگ اور جلیل القدر صحابی تھے، اور اس وقت جب کہ یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو اس وقت وہ خاص معمر بزرگ شمار ہوتے تھے۔ وہ بازار میں تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ انسان بازار میں ضرورت اور حاجت کے لیے جائے تو یہ کوئی نیک ہونے کے منافی نہیں ہے، تقوی اور طہارت اور بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی نیک بن گیا، اللہ والا بن گیا، بزرگ بن گیا تو اب وہ بازار نہ جائے۔ بازار جانا وہ بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ بعض لوگوں نے اپنا ایک خاص شان اور ایک خاص ہیئت بنا لی کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے خود کہیں بھی نہیں جاتے۔ تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس بزرگی یہی ہے کہ انسان ایک جگہ بیٹھ جائے، مسجد کے کونے میں یا کسی خانقاہ میں یا کسی دربار میں، بس وہی بیٹھا رہے اور اپنی ضرورت کے لیے بھی نہ جائے۔ اس لیے اب لوگوں میں عام یہ عادت اور عرف اور رواج پھیل گیا کہ اگر کوئی بازار جاتا ہے تو کہتا ہے یہ کیسا اللہ والا ہے یا کیسا عالم ہے، یہ تو بازار میں پھر رہا ہے۔ یہ سچی اور صحیح بات ہے کہ بازار روئے زمین پر کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا زمین میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا اللہ کی مساجد۔ جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا۔ جبریل امین نے بھی فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھوں گا۔ جب انہوں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین مقامات مساجد ہیں اور سب سے برے مقامات بازار ہیں۔ لیکن ضرورت اور حاجت کی وجہ سے بازار جانا یہ شرعاً جائز ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنی ضرورت کے لیے بازار جایا کرتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ملنے کے لیے بھی بازار تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ اسی بات کو مکہ کے غیر مسلموں اور کافروں نے ایشو بنا کر کہا کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ بازار جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا اور فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور یہ تو بازار میں بھی چلا جاتا ہے، وہاں چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ان کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا اور کہتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو غلط قرار دیا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، کہ بازار میں جانا کوئی نبی ہونے کے منافی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بازار جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اپنی ضرورت کے لیے خود جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخدم نفسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان اپنی خدمت خود کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے اپنے خود اپنے ہاتھ سے کام کروں، اس لیے بازار بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار بازار تشریف لے جاتے تھے تاکہ اپنے صحابہ کا دیدار ہو اور اپنے صحابہ کے ساتھ ملاقات ہو۔ اس لیے بازار جانے کی مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اس نیت سے انسان جائے کہ میں وہاں جا کر کوئی اپنی ضرورت کی چیز خرید لوں۔ اگر وہ یہ بھی نیت کر لے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جایا کرتے تھے اور اس لیے میں بھی جاتا ہوں، تو وہ بازار جانا بھی ثواب کا کام بن جائے گا۔ اسی طرح اگر اس لیے جائے کہ وہاں کوئی میرے ساتھی ہیں ان کی خبر گیری کر لوں، تو یہ بھی ثواب کا کام بن جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھار بازار اس لیے تشریف لے جایا کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں کو میں سلام کروں۔ چنانچہ جو بھی آگے آتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو یہ کہتے تھے
اور ایک سلام پر 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ ساتھ کہیں تو 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ بھی ساتھ کہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس سے ایمان والوں کی آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، تو اس لیے یہ جانا عبادت ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بازار اس لیے بھی تشریف لے جاتے تھے تاکہ وہاں ہمارے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کی خبرگیری ہو۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی منڈی میں، بازار میں ایک صحابی باہر سے آتے تھے سامان بیچنے کے لیے، اور وہ انتہائی رنگ کے کالے تھے اور صورت بھی کوئی خوبصورت اچھی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ایمان کے بڑے مضبوط تھے۔ ان کا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کو ایسے پکڑ لیا محبت کے انداز میں، ان کی جبھی بھر لی، اور پھر مذاق میں فرمانے لگے کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے یہ غلام خرید لے، کوئی ہے جو مجھ سے یہ غلام خرید لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشطبی بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے، انتہائی عظمت کی علامت ہے کہ جن کے لیے عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور 7ویں آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جن کے قدم پہنچ گئے ہیں، تو وہ ایک بازار میں تشریف لے جا کر ایک عامی آدمی کے جو بالکل سیاہ فام ہے اور میلا کچیلا ہے اور مزدور ہے اور غریب ہے، ان کو جب بھی بھر رہے ہیں، مال اس وجہ سے کہ ایمان میں یہ مضبوط ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اس غلام کو بیچیں گے تو اس کو بڑا سستا پائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بِكَاسِدٍ، لیکن یہ اللہ کے ہاں کھوٹا اور سستا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ظاہر نے جب یہ محسوس کیا کہ پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ لیا، تو اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ملانے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اپنے کاموں کے لیے خود بازار جا کر سودا سلف خرید لیا کرتے تھے۔ تو یہاں اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بازار تشریف لے گئے اور فرمایا کہ فمر علی جاریۃ تغنی، تو ایک چھوٹی سی بچی، جاریۃ صغیرۃ، چھوٹی سی بچی تھی، ان کے پاس سے گزرے، وہ گانا گا رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ لو کان الشیطان ترک احدا لترک ھذا، کہ اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، دوست مت بناؤ۔ اور شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ بچوں کو بھی وہ نہیں چھوڑتا، اور ان کو بھی گناہوں کی طرف مائل کرنے کی محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گانا یہ شرعاً ناجائز عمل ہے، اس لیے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ نہ فرماتے کہ شیطان نے اس بچی کو بھی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ گانا جو ہے یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، اور شیطان انسان کو اس کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اس کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ اسی کے بارے میں آج کا بیان مقصود تھا، اس لیے کہ یہ موبائل کے فتنے کی وجہ سے اور ٹی وی کے فتنے کی وجہ سے گانا ایسے پھیل گیا ہے کہ گھر گھر میں، بلکہ ہر آدمی کے جیب کے اندر اس کے آلات جمع ہو گئے ہیں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک چیز ہے گانے کے آلات جس کو آلات موسیقی کہا جاتا ہے، جیسے کہ مثلاً باجا ہے، ڈول ہے، بانسری ہے، رباب ہے، اس کو کہتے ہیں آلات موسیقی، اور عربی زبان میں اس کو معازف کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں بالاتفاق اور بالاجماع حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ارشادات اور احادیث موجود ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ میری امت میں ضرور ایسے لوگ آئیں گے کہ جو 4 چیزوں کو حلال سمجھ کر کریں گے۔ نمبر 1 حر، اس کا معنی ہے زنا کو حلال سمجھیں گے۔ چنانچہ آج بعض مقامات اور بعض ممالک میں ایسا ہو رہا ہے کہ زنا کو انہوں نے فرینڈشپ کا نام دے دیا، دوستی کا نام دے دیا، بعضوں نے زنا کو انجوائمنٹ کا نام دے دیا، اور اچھے خوبصورت نام دے کر اس کو حلال سمجھنے لگے، حالانکہ زنا حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ تو بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اس لیے زنا تو سخت حرام ہے، لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا نام بدل کر اس کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ دوسری چیز فرمایا والحریر، ریشم کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ تو ریشم جو خالص کیڑے کا ریشم ہوتا ہے وہ مرد کے لیے پہننا حرام ہے، اس لیے بعض لوگ اس کو بھی فرمایا حلال سمجھنے لگیں گے۔ والخمر، اور شراب کو بھی حلال سمجھ کر پینے لگیں گے۔ تو شراب کے بھی مختلف نام بن گئے ہیں، کوئی بیئر ہے اور کوئی کچھ ہے، اس طرح کے اچھے نام دے کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حلال ہے ہمارے لیے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا والمعازف، گانے باجے کے جو آلات ہیں اس کو وہ حلال سمجھنے لگیں گے۔ تو گانے باجے کے آلات یہ حرام ہیں۔ اب چاہے گانا باجے کے آلات اس طرح ہوں کہ وہ سامنے بج رہے ہوں، جیسے کہ کسی کے سامنے ڈول بج رہا ہے، کسی کے سامنے بانسری بج رہی ہے، کسی کے سامنے رباب بج رہا ہے، اس کا بالمشافہ اور ڈائریکٹ سننا بھی حرام ہے۔ اور اگر اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اور اس ریکارڈنگ کو سنا جائے تو وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو شرابیں پئیں گے اور ان کے سروں کے اوپر گانا گانے والی اور آلات موسیقی بجانے والی عورتیں پھر رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زمین میں بھی لوگ دھسائے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو بندر اور خنزیر بنایا جائے گا۔ ان کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ شراب پی رہے ہوں گے اور ان کے سروں پر گانا گانے والی اور باجا بجانے والی عورتیں پھر رہی ہوں گی، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک امر ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان گانا سنے یا باجا بجائے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آلات موسیقی یعنی گانے کے آلات ہیں، ان کے ذریعے جو گانا بجایا جاتا ہے، رباب ہے، اسی طرح باجا ہے، بانسری ہے، یہ حرام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت نافع راستے میں جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بانسری کی آواز سنی، بانسری بجائی جا رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی اور کانوں کو بند کر دیا۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے تو حضرت نافع سے پوچھا کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب بھی آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آواز بند ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے نکال دیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعین ہی یہی عمل کیا کہ بانسری کی آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ٹھونس دی اور کانوں کو بند کر دیا حتیٰ کہ وہ بانسری کی آواز بند ہو گئی۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ یہ بانسری، باجے اور گانے کے آلات یہ تو مطلقاً حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے
ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب، کہ گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، کما ينبت الماء الزرع، جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتی ہے، کما ينبت الماء البقل، ایک روایت میں ہے کہ جیسے کہ پانی سے جو ہے وہ جلدی جلدی کھیتی اگتی ہے، تو اسی طریقے سے گانا بھی انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ آج ہم سب اکثر پریشان رہتے ہیں، دلوں میں سکون نہیں ہے، گھروں کے اندر کوئی سکون نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ گھر میں جاتے ہیں گانے کے آلات بج رہے ہوتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں اس کے اندر بھی گانے کے آلات بج رہے ہیں، ایسی ٹیونیں لگی ہوئی ہیں کہ جو موسیقی پر مبنی ہے۔ اسی طریقے سے ہر پروگرام کے ساتھ باطل نے اور کافروں نے گانے کی چیزوں کو مکس کر دیا۔ اگر کھلونے خریدیں بچوں کے لیے تو اس کو اگر چلائیں اس کے ساتھ بھی گانے ہیں۔ اب پاکستان میں آپ کھلونا خریدیں اس کے ساتھ گانا ہوتا ہے، وہی کھلونا اگر آپ عرب ممالک میں جا کر خریدیں گے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لگا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی صحیح معنوں میں تلاوت لگی ہوتی ہے، اور دونوں چائنا سے بن کر آتے ہیں۔ تو اصل میں ہماری اپنی غفلت ہے۔ اگر ہم ان سے مطالبہ کریں ہمارے لیے ایسے کھلونے بنائیں کہ جن کھلونوں کے اندر موسیقی نہ ہو، بلکہ جن کھلونوں کے اندر تلاوت لگی ہوئی ہو، جن کھلونوں کے اندر لبیک اللہم لبیک کی آواز آ رہی ہو، تو اگر ہم چائنا جاتے ہیں وہاں سے سامان خرید کر لاتے ہیں، اگر ہم ان سے مطالبہ کریں تو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق وہ سامان ہمیں دیں گے، کیونکہ وہ سامان جب وہ سعودیہ والوں کو دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم خود غفلت میں مبتلا ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم ایسا ہی سامان لے کر یہاں آ جاتے ہیں اور بازار میں اسی کو بیچتے ہیں کہ جس میں گانا لگا ہوا ہے، باجا لگا ہوا ہے۔ تو بیچنے والا بھی اس سلسلے میں گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ وہی گانے کی جو آلات ہیں، موسیقی جس جو ہے کھلونے میں لگی ہوئی ہے، تو جب وہ کھلونا بچہ استعمال کرے گا اس کے دل پر بھی اس کے غلط اثرات لگیں گے، وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح دکاندار بھی گناہ کے اندر تعاون کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے۔ دوسری چیز ہے زبان سے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا زبان سے گانا جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ جو گانے کے انداز اور ترنم کے جو فن ہوتے ہیں اس کے مطابق اگر کوئی آدمی اشعار پڑھتا ہے تو وہ بھی شرعاً ناجائز اور گناہ ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ اشعار جو پڑھ رہا ہے وہ اشعار ایسے مضمون اور مفہوم پر مبنی ہے کہ اس کے اندر غلط قسم کا مفہوم ہے۔ مثلا ان اشعار کے اندر ایسی عشقیہ اشعار ہیں جس میں عورتوں کے محاسن کو بیان کیا گیا ہے، یا عشق و معشوقی جو ناجائز ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اس طرح کے اشعار پڑھنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور بعض اشعار تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معاذ اللہ توہین ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف غلط بات کی نسبت ہوتی ہے، تو ان کو نقل کرنا بھی خطرناک لگ رہا ہے۔ اس طرح کے بھی گانے ہوتے ہیں، ان گانوں کا پڑھنا تو انسان کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے، اس لیے ان کو زبان سے بھی پڑھنے سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی صحیح اشعار ہیں، صحیح معنی رکھتے ہیں، ان اشعار کو اگر کوئی سادگی کے ساتھ پڑھے، تھوڑا سا ترنم سے پڑھ لے لیکن سادگی سے پڑھے، تو وہ اشعار پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بچیاں اس وقت یہ ترانہ گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہمارے اوپر آج 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، من ثنیات الوداع، ثنیات الوداع پہاڑوں سے، یہ پہاڑ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے تشریف لا رہے تھے وہاں سے، وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر اب شکر واجب ہوتا ہے، ولیدعو للہ داعی، اور چاہیے کہ اللہ سے دعا کرنے والا دعا کرے۔ تو یہ وہ جو ہے پڑھ رہی تھی بچیاں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، بچیاں جو ہے وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، صحیح معنوں کی اشعار تھی، لیکن وہ تھوڑا سا ترنم سے پڑھ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں تشریف لائے، انہوں نے ان بچیوں کو کہا
کہ تم یہ گانا نہ گاؤ، گانا تم گا رہی ہو، ان کو ڈانٹا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو وہ بچیاں صحیح اشعار ترنم سے پڑھ رہی تھی۔ اس طرح اگر کوئی اشعار ترنم سے پڑھے صحیح اشعار تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح شادی کے موقع پر اگر عورتیں اپنے الگ جگہ میں کوئی اشعار اس طرح پڑھیں کہ جو صحیح معنوں پر مشتمل ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی گانا تو شرعاً جائز ہے، اور اس کے جواز پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا النکاح، کہ نکاح علی الاعلان کرو، وجعلوها فی مساجدکم، اور نکاح کو اپنی مسجدوں میں منعقد کرو، واضربوا علیہا بالدفوف، اور نکاح کے اوپر دف بجاؤ۔ تو اس حدیث سے دف سادگی سے بجایا جائے اس کی اجازت تو معلوم ہوتی ہے۔ دف اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے کھلا ہو اور دوسری طرف سے چمڑا اس پر لگا ہوا ہو۔ اگر دونوں طرف سے بند ہو تو اسے ڈول کہا جاتا ہے، وہ شرعاً حرام ہے۔ ایک طرف سے کھلا ہو دوسری طرف سے بند ہو، اور اس کے ساتھ کوئی گھنگرو وغیرہ نہ ہو، اس کو اگر سادگی سے اس طرح بجایا جائے کہ کسی خاص گانے کے طرز پر نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر اس کو گانے کے طرز پر بجایا جائے تو یہ بھی شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے یہ حدیث اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسان شادی کے موقع پر جس طرح گانا بجائے تو یہ ٹھیک ہے۔ عام طور پر جو دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو علم بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی شادی کے موقع پر تو گانا نہیں ہوگا تو پھر شادی ہی یہ کیا ہے، یہ تو پھر شادی نہ ہوئی غم ہوا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام چیزیں بتا دی ہیں، شادی کا طریقہ بھی بتا دیا، غم کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب ہمارا کلچر اور اسلام کا جو کی تہذیب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس حد تک گنجائش ہے کہ عورتیں اگر سادگی سے دف بجائیں تو بجا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر اگر گانے باجے کے آلات لائے جائیں تو اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں یہ گانے باجے کے آلات کو توڑ دوں، اور گانے باجے کے آلات کو میں ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے یہ گانے باجے کے جتنے آلات ہیں یہ سخت حرام ہے، اور اس کی جو حرمت ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو لہو لعب کی چیزیں خرید کر لاتے ہیں اس لیے کہ تاکہ اس کو مذاق بنائیں، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ تو یہ ایک شخص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ وہ فارس جایا کرتا تھا، مکہ میں رہتا تھا، اور فارس سے وہاں سے لونڈیا گانے والی لاتا تھا، اور واقعات اور قصص کی کتابیں لاتا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن کیوں سنتے ہو، اس کے اندر تو تمہارے اوپر احکام لازم کیے گئے ہیں، میں تمہیں یہ اس لونڈی کا گانا سناتا ہوں، یہ سنو اور مزے اڑاؤ۔ تو اللہ کے دین سے لوگوں کو منع کرنے کے لیے اس طرح وہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد الغنا، الغنا، الغنا ہے، اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بخاری میں موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا، گانے کے آلات ہیں۔ وہ گانا گانے کے آلات وہاں سے لا کر لوگوں کو روکتا تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، شیطان کو اللہ نے مردود بنایا، اس نے کہا میں بنی آدم کو ضرور بضرور گمراہ کرنے کی اپنی سی کوشش کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ تم جن لوگوں کے اوپر طاقت رکھتے ہو تو اپنی آوازوں کے ذریعے ان کو دین سے پھسلاؤ، دین سے بچلاؤ، اللہ کے ذکر سے پھسلاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے،
کہ یہاں بصوتک کا معنی کیا ہے؟ شیطان کی آواز کیا ہے؟ شیطان اپنی آواز سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو شیطان کی آواز فرمائے یہ گانا گانا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ایسے گناہ پھیل گیا کہ بعض اوقات ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑا خطرناک مقام ہوتا ہے کہ جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ اس لیے یہ گناہ ہی ہے، اگرچہ گناہ کبیرہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن صغیرہ پر اصرار بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ گناہ ہے۔ اس لیے جب بھی اس میں ابتلا ہو تو انسان توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان خطا کار ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی زیادہ متقی پرہیزگار ہوں اور آپ ہی خطا، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ گناہ کو جب انسان گناہ سمجھ لے اور پھر کوشش کرے کہ اس سے خود بھی بچے، بچوں کو بھی کہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو، جب گناہ ہو جائے تو اس سے استغفار کرے، ندامت کا اظہار کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے سے گناہ ہوا، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، یہ تو غلط ہے کہ یہ گناہ ہے، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر